برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں بدکاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ آج کی محفل میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ درد بھری یاد کو سمیٹے ہوئے ہے، اور کربلا والوں کی شہادت اور ان پر جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، اس کی داستان اسی محرم کے مہینے کے اوراق پر پھیلی ہوئی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں اس ذات کو بھی شہادت کا درجہ ملا جس ذات نے زندگی بھر حسینی پیغام پوری دنیا میں پھیلایا اور حسینی مشن کو عام کرنے میں تن من دھن کی بازی لگائی، نہ اپنوں کی فکر کی نہ غیروں کی پرواہ، نہ گھر والوں کی فکر نہ باہر والوں کی فکر، جنہوں نے نہ یہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، جب دیکھا تو یہ دیکھا کہنے والے کی بات شریعت کے مطابق ہے یا مخالف،
اگر موافق ہے تو اس کی تائید کی، اور اگر مخالف ہے تو اس کی مخالفت کی، اور زندگی بھر یہی پیغام دیتے رہے، یہی سناتے رہے، یہی بتاتے رہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں دامن ایسے مضبوط پیر کا ملا ہے کہ ان کے بعد ان کے شہزادوں نے بھی اس مشن کو یوں ہی بے لومت لائم، بے لوث انداز میں، کسی کی فکر کیے بغیر اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہ الحمدللہ قسمت کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسوں کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ تو اس محفل کو نسبت کربلا والوں سے بھی ہے، اور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت، امام المناظرین، غیظ المنافقین، مناظر اعظم علی الاطلاق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا سے بھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اہل بیت کا بھی ذکر ہو، اور ساتھ میں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہو۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے، فرمایا مدد کا وقت ہے اے سید خیر الورا اٹھیے، ہوا اعدا کا نرغا اے حبیب کبریا اٹھیے۔ یہ کلام جو ہے، یہ استغاثہ جو ہے، یہ صرف کسی کی شاعری نہیں ہے، یہ زبانی لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ان کے دل کی آواز ہے۔ اس زمانے میں جب ہر طرف سے دین اسلام پر حملہ تھا، اور حملہ اسلام پر ہر وقت ہو رہا ہے، اور اس کا دفاع کرنے والے ہر زمانے میں رہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ایسے دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ پیدا کیا، اور ایسے بندے آتے رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہوگا، ہمیشہ ہر دور میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق کو حق بتائے گا، باطل کو باطل بتائے گا، اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہیں گے، مگر کسی مخالف کی مخالفت سے اور کسی کے نقصان پہنچانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو یہ ایک گروہ، نبی فرما رہے ہیں ہر دور میں ایک ایسا گروہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے بندوں کو پیدا فرماتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی آخری وصیت میں وصال سے قبل یہ فرمایا تھا کہ حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں تمہیں قبر سے اٹھ کر بتانے نہ آؤں گا، خوب غور سے سن لو۔ اور فرمایا دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ضرور کھڑا کرے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد کون آئے اور تمہیں کیا بتائے، میرے بعد کون آئے اور تمہیں کیا بتائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ضرور دین کی حمایت کے لیے اللہ کسی بندے کو کھڑا کرے گا، اور خوب غور سے سن لو جو میں کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اور اسی میں وصیت میں فرمایا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ زندگی بھر مظہر اعلیٰ حضرت اسی پر قائم رہے۔ اور یہاں پر بتا یہ رہا ہوں کہ یہ وصیت فرما رہے ہیں تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مفتی اعظم سنبھل حضرت مفتی عماد الدین صاحب یا ان کے والد نے
فرمایا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس جملے پر غور کریں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت کے لیے ضرور کسی بندے کو کھڑا کرے گا. یہ نہیں فرما رہے کسی بندے کو پیدا کرے گا. کھڑا کرے گا فرمایا اعلیٰ سرکار نے, کھڑا کرے گا. یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کرے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پیدا ہونے والی ذات ابھی پیدا ہوگی, یہ نہیں فرما رہے, وہ ذات پیدا ہو چکی ہے, وہ ذات پیدا ہو چکی, اس کو کھڑا کر دے گا. تو فرماتے میرا یقین کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا اشارہ مظہر اعلیٰ حضرت کے لیے ہے, شیر بے شے اہل سنت کے لیے ہے. تو وہ ذات ہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی. وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے, نبی کے نام پر گر زہر مل جائے تو پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں, شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں. تو یہ محرم کا مہینہ اپنے اندر بے شمار یادوں کو سمیٹے ہوئے ہے. کربلا کا معرکہ پیش آیا, اس سے پہلے جب یزید تخت نشین ہوا, یزید نے خط روانہ کیا ولید بن عقبہ کے پاس, جو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر تھا. خط روانہ کیا اور یہ بتایا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے, اور لکھا کہ امام حسین سے, حضرت عبداللہ بن زبیر سے, حضرت عبداللہ بن عمر سے جلد بیعت لی جائے. اگر وہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے گا. بہرحال وہ حکم نامہ وہاں پہنچا. گورنر مدینہ نے سرکار امام علی مقام کو بلایا. امام علی مقام کو بلانے سے پہلے گورنر نے مروان بن حکم کو بلایا, مشورہ کیا. اس نے کہا کہ ابھی بلا لیجئے, اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان سے ابھی یہیں ان کو قتل کر دیجئے معاذ اللہ رب العالمین. امام علی مقام کو جب بلایا گیا تو آپ چند سپاہیوں کو لے کر کے, چند نوجوانوں کو لے کر کے پہنچے اور باہر کھڑا کر دیا. فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ اندر آ جانا, اور جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے ہٹنا نہیں. بہرحال امام علی مقام اندر تشریف لے گئے. گورنر مدینہ نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے, یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. اسے معلوم تھا کہ امام حسین بیعت کرنے والے تو ہیں نہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں علی کا لاڈلا ہوں, نبی کا شہزادہ ہوں, فاطمہ زہرا کی گود میں کھیلنے والا ہوں, میں چھپ کر کے بیعت نہیں کرتا. بیعت کرنی ہے تو بیعت لینی ہے, بیعت کا مطالبہ کرنا ہے, میدان میں آؤ, سب سے بیعت کا مطالبہ کرو, وہیں مجھ سے بھی مطالبہ کیا جائے. اب اس کے بعد اتنا کہہ کر کے لوٹنے لگے. واپس ہو ہی رہے تھے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ ابھی ان کو اگر یہ بیعت کریں, مجبور کرو کہ بیعت کریں, اگر نہ کرے تو ابھی ان کو قتل کرو, ابھی ان سے جنگ کرو, ورنہ بعد میں ان سے جنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ نے پلٹ کر کے ایک فرمایا کہ اے ابن الزرقہ, کیا یہ مجھے قتل کریں گے یا تو مجھے قتل کرے گا, کس کے اندر ہمت ہے؟ پھر اس کے بعد آپ واپس لوٹ آئے, گھر پہنچے, گھر والوں سے مشورہ کیا اور پوری بات بتائی اور فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا اس شہر مدینہ میں ٹھہرنا مشکل ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام کو پھر شام میں بلایا گیا, قاصد کو بھیجا گیا. امام علی مقام نے فرمایا اب شام ہو چکی ہے, اب رات گزر جانے دو, صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا, جب صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا. پھر وہ قاصد واپس آ گیا. امام علی مقام نے پھر گھر والوں کو بلایا اور فرمایا اب یہاں ہمارا رکنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے, اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا, رات ہی میں ہمیں نکلنا ہے. اب ذرا سوچئے, اچانک اگر ہم کہیں کا سفر کرنے کے لیے
سوچتے ہیں کہیں کا سفر کرنا پڑتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، سامان کیسے تیار کریں گے، سامان آج کل جب سہولتیں ہیں اس کے باوجود ہم پریشان ہوتے ہیں، اچانک سفر کیسے کریں گے، سفر کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، مزاج پہلے بناتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں، سامان تیار کرتے ہیں، درست کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں، مگر وہاں معاملہ یہ ہے کہ اچانک تیاری بن رہی ہے، اور پھر ایسی تیاری نہیں کہ واپس لوٹ کے آنا ہے، ایسی تیاری بن رہی ہے کہ اب مدینہ شریف واپس لوٹنا نہیں بظاہر۔ امام علی مقام کے دل پر اور ان کے اہل خانہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امام علی مقام تیاری شروع فرماتے ہیں اور رات ہی میں سرکار دو جہاں آقائے کائنات فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، رو رو کر سلام عرض کرتے ہیں، پیارے نانا جان، آپ کا مقدس شہر، آپ کی مبارک جالی، آپ کا مبارک روضہ، آپ کا پیارا گنبد خضرا، یہ سب اب چھوٹنے والا ہے، آقا کرم فرمائیں، اب لگ رہا ہے جس وقت کی خبر آپ نے پہلے دی تھی وہ وقت آ چکا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کا پیارا نواسا شاید ظاہری دنیا میں، ظاہری زندگی میں اس شہر میں واپس لوٹ کر کے نہ آئے۔ اب سلام آخری عرض کر کے پھر اپنی والدہ ماجدہ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں، وہاں بھی سلام عرض کرتے ہیں، الوداعی سلام عرض کر کے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، گھر والوں کو تیار کر کے مدینہ منورہ کی در و دیوار کو الوداعی سلام کر کے آپ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، آپ ادھر روانہ ہوئے، مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد ادھر امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، ادھر کوفیوں کو خبر لگی کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، امام علی مقام یزید کو امیر ماننے سے انکار کر چکے ہیں، لہٰذا اب ایسا کیا جائے کہ یہاں سے خطوط بھیجے جائیں، امام علی مقام کو یہاں بلایا جائے۔ امام علی مقام کے پاس خطوط پہ خطوط بھیجے گئے، کئی خطوط روانہ کیے گئے، امام علی مقام کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے گئے، اے امام ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے یزید کو امیر ماننے سے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہمیں بھی یزید کی بیعت قبول نہیں ہے، ہمیں بھی یزید کا امیر المومنین ہونا تسلیم نہیں ہے۔ اے امام علی مقام اب ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ اے امام علی مقام جتنی جلد ہو سکے آپ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو کر کوفہ تشریف لے آئے، یہی کوفہ آپ کے والد گرامی کا دارالخلافہ ہے، اسی کو آپ کے والد ماجد نے دارالخلافت بنایا ہے، یہاں آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ برداشت کر لیں گے، آپ پر کوئی آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے والد کے ہم چاہنے والے ہیں، آپ کے والد کے گھرانوں سے ہمیں محبت ہے، آپ تشریف لے آئیں، اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے ہیں تو ہمیں مجبوراً یزید کو امیر المومنین ماننا ہوگا۔ حضرات گرامی وقار اب جب یہ معاملہ امام علی مقام تک پہنچا، امام علی مقام نے رخت سفر کا ارادہ کیا۔ اب جب امام علی مقام رخت سفر باندھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خبر ہوئی امام علی مقام کوفہ جانا چاہتے ہیں، اب بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، حضرت ابو واقد لیثی موجود ہیں، حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہیں، یہ صحابہ کرام جو ہیں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے امام علی مقام آپ ہرگز تشریف نہ لے جائیں، آپ کوفہ والوں پہ بھروسہ کرتے ہیں،
جن کوفیوں کی بے وفائیاں مشہور ہیں، جن کوفیوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی ہے، جن کوفیوں نے آپ کے خاندان کے ساتھ غداری کی ہے، آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ ہرگز کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ مگر امام عالی مقام فرماتے ہیں اگر میں کوفہ نہیں جاتا تو یہ بتاؤ کہ میرے پاس عذر کیا ہوگا؟ وہ تو وہاں سے یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ تشریف نہیں لاتے، آپ اگر یہاں نہیں آتے ہیں تو ہم مجبور ہو کر کے اگر ہمیں یزید کی بیعت تسلیم کرنی پڑی تو یہ آپ کی وجہ سے ہمیں بیعت تسلیم کرنی پڑے گی۔ کل قیامت کے دن اگر خدا نے پوچھا کہ اے حسین وہاں کیوں نہ گئے، اگر وہاں چلے گئے ہوتے تو وہ لوگ یزید کے ظلم و جبر سے بچ جاتے، یزید کو وہ خلیفہ نہ مانتے۔ اب اگر خدا نے پوچھ لیا تو میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کیا عذر ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں نبی کے پیارے نواسے، اے فاطمہ الزہرا کے پیارے لاڈلے، اے علی کے پیارے شہزادے، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، مگر وہ کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں، اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ آپ ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، مگر ایک صورت ایسی ہے کہ آپ کی بات بھی مان لیتا ہوں اور ان لوگوں کی بات بھی رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے۔ بہرحال امام عالی مقام فرماتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا کسی کو نائب بناتے ہیں، نائب بنا کر کے وہاں بھیجتے ہیں، وہ میرے نائب ہونے کی حیثیت سے وہاں پہنچیں گے اور پھر ان کے حالات کو دیکھیں گے، وہ حالات جیسے ہوں گے وہ مجھے مطلع کریں گے، اور اس کے بعد جیسا ہوگا ارادہ کیا جائے گا۔ اگر ان کے حالات درست ہوں گے تو یہاں سے جانے میں کوئی قباحت نہیں، اور اگر انہوں نے غداری اور بے وفائی کی تو ہمارے پاس عذر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے نائب کو بھیجا تھا، ان لوگوں نے بے وفائی اور غداری کا ثبوت دیا، لہذا ہمارے پاس عذر بھی آ جائے گا۔ ان حضرات نے اس کو پسند کیا۔ امام عالی مقام پھر روانگی کی تیار، پھر امام عالی مقام نے جب نظر اٹھائی اور اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کے لیے چنا تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار امام عالی مقام کے چچا زاد بھائی تھے، ان پر نظر ٹھہری، انہیں بلایا اور ساری باتیں ان کے سامنے رکھی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور ان کے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا، حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دے کر کے انہیں روانہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل جب چلنے لگے تو ان کے دو چھوٹے شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں حضرات نے کہا ابا حضور آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ جہاں رہے ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ ہم بھی چلیں گے۔ اب وہ لاڈلے شہزادے تھے، اب ان کی ضد کبھی ٹالی نہیں گئی تھی، ان حضرات کو بھی امام مسلم بن عقیل نے ساتھ میں لے لیا۔ روانہ ہوئے، جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں کو خط دیا، وہ لوگ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے۔ اب جوق در جوق کوفہ والے امام مسلم بن عقیل کے دستے حق پرست پر بیعت ہونے لگے، ہوتے ہوتے ایک ہی ہفتے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت ہو گئے، اور چند دن گزرے لوگ بیعت پہ بیعت کرتے جا رہے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر امام عالی مقام کی بیعت کرنے لگے۔ اب امام مسلم بن عقیل نے جب حالات کا مطالعہ کیا، جب حالات کو دیکھا تو فرمایا، یہ ملاحظہ کیا، یہ معلوم اندازہ لگایا کہ یہاں کے حالات درست ہیں، یہ سب کے سب جو ہے امام عالی مقام امام حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، اور ان کے ہاتھ ان کی بیعت میرے ہاتھ پر قبول کر چکے ہیں۔ چند ہی دنوں کے اندر کئی ہزار لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے دستے حق پرست پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ اب امام مسلم بن عقیل نے جب حالات دیکھے تو حالات درست سمجھ میں آئے، ایک خط لکھا اور امام عالی مقام کی طرف روانہ کیا کہ یہاں کے حالات بالکل درست ہیں، یہاں کے معاملات بالکل درست ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ کو امیر المومنین ماننے کو تیار ہیں، لوگ آپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کو تیار ہیں، لوگ آپ کے وفادار ہیں، یہ غداری کرنے کو نہیں کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ کر کے آپ نے خط کو روانہ فرمایا، ادھر حضرت نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم اور گورنر تھے، جب انہیں خبر ملی امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں،
تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر کے ایک خطبہ دیا، اور وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگو، یہ بات یزید کو معلوم ہوگی تو بہت زیادہ ناراض ہوگا، اور پھر وہ کوفہ والوں کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، وہ قتل و غارت گری کا ماحول پیدا کر دے گا، یہ کام تم ہرگز نہ کرو۔ امام مسلم بن عقیل سے کو ان کے گھر واپس کر دو اور بتا دو کہ یہ چیزیں یزید کو ناگوار گزریں گی۔ بہرحال جب یہ ہوا تو وہیں پر یزید کا کوئی خیر خواہ بدنام زمانہ شخص موجود تھا، اس نے یہ جب ساری چیزیں دیکھی تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا آپ بزدلی سے کام لے رہے ہیں، اور ایسا اگر کریں گے تو یہ درست نہ ہوگا، آپ صاف صاف ان سے کہیں کہ یہ امام مسلم بن عقیل کی بیعت سے دستبردار ہو جائیں، الگ ہو جائیں، یزید کو امیر المومنین مان لیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف آپ کارروائی کیجئے، آپ بزدلی سے کام نہ لیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ سن، یہاں پر میرا بزدلی سے کام لینا مجھے گوارا ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ کل قیامت کے دن میرا نام اس فہرست میں آئے جو نبی کے اہل بیت کے غداروں کی فہرست ہو، مجھے یہاں کی بزدلی گوارا ہے، کل قیامت کے دن نبی کے اہل بیت کے غداروں میں میرا شمار کیا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بہرحال اس نے وہاں خبر بھیجوا دی، اس نے یزید کو خبر کروائی کہ یہاں نعمان بن بشیر سے کام نہیں چلے گا، یہاں کسی سخت آدمی کو بھیجو، کوئی یہ تو بہت بزدل آدمی ہے، یہ کام کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ یزید تک یہ بات پہنچی تو یزید نے اپنے چند مشیرکاروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بصرہ میں جو گورنر و حاکم ہے عبید اللہ بن زیاد، وہ سخت ہے اس معاملے میں، وہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ کسی طرح کی بزدلانہ حرکت نہیں کرے گا، بہتر ہوگا کہ بصرہ سے اس کو کوفہ بھیجا جائے اور اس کو وہاں کا حاکم بنایا جائے۔ اب یزید نے مشورہ کے بعد ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے نام بصرہ بھیجا اور کہا کہ تم یہاں اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو حاکم بناؤ اور تم سیدھے کوفہ نکل جاؤ، نعمان بن بشیر بزدلانہ حرکت کر رہے ہیں، انہیں اس عہدے سے معزول کرو اور اس عہدے پر تم فائز ہو جاؤ۔ اب وہاں سے جب یہ خط اس کو ملا، اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو حاکم بصرہ بنایا اور اس کے بعد خود روانہ ہوا۔ قادسیہ پہنچنے کے بعد وہاں سے جو راستہ کوفہ کی طرف آتا تھا، قادسیہ پہنچ کر کے ایک وہ راستہ تھا جو حجاز کی طرف سے کوفہ جاتا تھا، قادسیہ سے وہ اس راستے پر چلا گیا، اور جتنے سپاہی اور لشکری ساتھ میں تھے سب کو وہیں اس نے چھوڑ دیا، اور 20-25 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ اس نے تیار کیا، حجازی لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہوا، اور اس نے قادسیہ سے وہ راستہ اختیار کیا جو حجاز سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا، اس راستے سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا، حجازی لباس پہنا، اور جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو وہ وقت مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت تھا، شام کا وقت سورج ڈوبنے کا وقت تھا۔ اب یہاں لوگوں کو انتظار ہو رہا تھا، لوگوں کو خبر ہو گئی تھی کہ امام مسلم بن عقیل نے یہاں کے حالات کی خبر حضرت امام حسین تک پہنچا دی ہے، امام حسین خبر پاتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ اب لوگ چھتوں پر چڑھا کرتے تھے اور اوپر پہاڑوں پہ چڑھا کرتے تھے، اوپر چڑھ کر کے وہ دیکھا کرتے تھے، حجاز کے راستے کی طرف نظر دوڑاتے تھے، شاید امام حسین کا قافلہ آ رہا ہو، شاید امام حسین کا قافلہ آ رہا ہو۔ اب جب وہ تاریخ آئی کہ یہ عبید اللہ بن زیاد مغرب اور عشاء کے درمیان جب وہ داخل ہوتا ہے، حجازی لباس بھی ہے، راستہ بھی حجاز سے کوفہ آنے والا ہے، اور لوگ چہرے پر اس نے نقاب بھی ڈال لیا، اور اس کے علاوہ شام ہو ہی چکی تھی۔
اندھیرا چھا چکا تھا اور لوگوں کو معلوم تھا امام حسین آئیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں گے، چند ان کے ساتھ جو ان کے محبین ہوں گے وہ ہوں گے، زیادہ بڑا سپاہی اور لشکری والا قافلہ تو ہوگا نہیں۔ وہی طریقہ اس نے اختیار کیا۔ اب لوگوں کو خیال آیا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا امام علی مقام کا گھرانہ تشریف لا رہا ہے۔ اب لوگوں نے بڑھ بڑھ کر کے استقبال کیا، آواز لگائی، اے لوگوں مبارک ہو، نبی کا پیارا نواسہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اے لوگوں مبارک ہو، علی کا لاڈلا تشریف لا چکا ہے۔ اب لوگوں نے بڑھ بڑھ کر کے مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اور اس طرح سے استقبال کرنا شروع کیا، نعرے لگانے شروع کیے۔ اب جب بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور عبید اللہ بن زیاد جو ہے ایک ایک کو گھورتا رہا، ایک ایک کو دیکھتا رہا، بھیڑ اکٹھی ہوتی چلی گئی۔ اب اسی میں جب اس کی سواری رکنے لگی بھیڑ کی وجہ سے، مجمع کی کثرت کی بنیاد پر، جب صحیح طریقے سے سواری نہ چل پا رہی تھی تو پیچھے سے اس کے ساتھ والے نے، غالباً اس کا نام مسلم بن عمرو باہلی تھا، اس نے کہا ارے ہٹو، یہ حسین بن علی نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ رنج و غم میں ڈوب گئے، افسوس کرتے ہوئے واپس ہو گئے کہ یہ ہم نے کیا سمجھا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ واپس لوٹنے لگے، یہ تو ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہم نے سمجھا تھا کہ نبی کا شہزادہ تشریف لا رہا ہے، ہم نے تو سمجھا تھا کہ علی کا لاڈلا تشریف لا رہا ہے، مگر یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے۔ عبید اللہ بن زیاد سیدھے وہاں کے گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوتا ہے اور نعمان بن بشیر کو بلا کر کے یزید کا حکم نامہ سناتا ہے کہ یزید نے یہ حکم نامہ دیا ہے، یزید کا یہ خط میرے پاس آیا ہے، لہذا اب تم کو یہاں سے معزول کیا جاتا ہے، برخاست کیا جاتا ہے، اب یہ منصب مجھے مل رہا ہے۔ اب وہ منصب حضرت نعمان بن بشیر نے اسے دے دیا۔ اب رات گزری، رات گزرنے کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد اوپر قلعے پر یعنی گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھتا ہے اور پورے کوفہ والوں کو اکٹھا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے کوفہ والوں، کان کھول کر کے سن لو، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، یزید نے مجھے یہاں کا حاکم بنایا ہے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، اور کان کھول کر کے سنو، سب کو یزید کی بیعت تسلیم کرنی پڑے گی اور یزید کو امیر ماننا ہوگا، یزید کا حکم ماننا ہوگا، اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے ساتھ کوئی نرم طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، بہت سختی سے پیش آیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی بیوہ ہو سکتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، اس کا گھر برباد ہو سکتا ہے، لہذا اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جو ہے یزید کو اپنا امیر مانو۔ اور اسی وقت اس نے حکم دیا، اور جو قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو، ایک ایک قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ لیا اور اس نے اندر قید خانے میں ڈلوا دیا، وہاں اندر جو ہے ان سب کو قید کر دیا۔ اب اس کے بعد لوگ روانہ ہو گئے، لوگ واپس ہو گئے۔ ادھر لوگوں کو جب یہ خبر ملی، اب وہ حضرت امام مسلم بن عقیل اس وقت تک مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ امام مسلم کو جب یہ خبر ہوئی، امام مسلم نے فرمایا کہ اب میرا یہاں قیام مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی خبر لوگوں کو ہو چکی ہے کہ میرا قیام مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں ہے، اب وہ مجھے ضرور تلاش کروائے گا، لہذا آپ نے وہیں سے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پیغام بھجوایا، کیونکہ معلوم تھا کہ ہانی بن عروہ جو ہے سچے محب اہل بیت ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، وہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے، وہ اپنے گھر میں قیام کرانے پر راضی ہو جائیں گے۔ جب خبر بھجوائی تو حضرت ہانی بن عروہ بخوشی قبول کرتے ہیں اور اپنے لیے دین و دنیا کا اعزاز سمجھتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت کا ایک چمکتا دمکتا پھول اور ایک ہیرا
ہمارے گھر میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر کو چنا ہے۔ آپ تیار ہو گئے، حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے شہزادوں کے ساتھ ہانی بن عروہ کے گھر میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر عبید اللہ بن زیاد حضرت امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں لوگوں کو بھیجتا ہے۔ اب پتہ لگایا جا رہا ہے، مگر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کا قیام کس کے گھر میں ہے، آپ کہاں قیام پذیر ہیں۔ ادھر لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ آخر قیام کہاں ہے، مگر یہ بات راز کی بات راز میں ہے۔ چند ہی لوگوں کو اس کا پتہ تھا جو خاص تھے۔ اب اس نے اپنے جاسوس کو بھیجا، عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام معقل، بہت بڑا جاسوس تھا، اس کو بھیجا، جاؤ پتہ لگاؤ۔ 3000 درہم اس کو دیے اور پتہ لگانے کے لیے، اور کہا جب پتہ لگا لو گے تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ سیدھے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے، وہیں قریب میں حضرت ہانی بن عروہ کا گھر تھا۔ پہنچا، کئی لوگ عبادت میں مشغول ہیں، خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں ذکر الہی میں لگے ہیں۔ دیکھا تو کونے میں ایک بزرگ شخصیت ہے اور سفید داڑھی ہے، بزرگی ہے، چہرے پر نور ٹپک رہا ہے۔ پہنچا، وہ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی تھے۔ قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد سلام کلام کرتا ہے، کہتا ہے میں ملک شام سے آ رہا ہوں، میرا وطن ملک شام ہے، میں وہاں سے آ رہا ہوں، مجھے یہاں آ کر کے پتہ چلا ہے کہ یہاں نبی کے مقدس گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ میں 3000 درہم ان کے لیے لے کر کے آیا ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی فرماتے ہیں اتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں، تو کسی سے نہیں پوچھ رہا ہے، میرے پاس کیوں آ گیا؟ اس معقل نامی شخص نے جواب دیا کہ بات ایسی ہے کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے اور آپ کے اندر جو بزرگی دکھ رہی ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ بہت نیک انسان ہیں اور آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں نبی کے گھر والوں سے ایک لگاؤ اور الفت ہے، اس لیے آپ کا چہرہ بھی منور و تابہ ہے۔ یہ جب سنا تو وہ اس کے جھانسے میں آ گئے، اس کی فریب کاری میں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا ہاں تم نے صحیح پہچانا، واقعی ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اب جھانسے میں آ گئے، انہوں نے اس کے بعد سمجھا کہ واقعی یہ نبی کے گھر والوں سے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اب یہ شامی غلام، یہ معقل نامی شخص حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پہنچتا ہے کہ میں ملک شام سے آ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ کے گھر میں قیام پذیر ہیں اور میں یہ ان کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر کے آیا ہوں۔ اب وہ پہنچتا ہے، اب وہ جا کر کے امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کرتا ہے، بیعت کرتا ہے اور 3000 درہم بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور شام تک وہیں موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد شام ہوتی ہے، پھر اجازت لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن صبح سویرے پہنچ جاتا ہے، پورے دن موجود رہتا ہے، شام ہوتی ہے اجازت لے کر کے پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ کئی دن تک یہی کرتا رہا۔ اس کے بعد ادھر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ اور ساری خبر دیتا رہا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ ہانی بن عروہ کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت ہانی بن عروہ کے تعلقات عبید اللہ بن زیاد سے پرانے تھے، پہلے کے تعلقات تھے، مگر ادھر ملاقات کے لیے اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ اگر کسی طرح سے خبر ہو گئی کہ میرے گھر میں قیام پذیر ہے حضرت مسلم بن عقیل تو وہ پھر جو ہے بہت زیادہ ظلم و جبر کرے گا اور بہت زیادہ وہ غلط حرکت سے پیش آئے گا۔ بہرحال حضرت ہانی بن عروہ کے پاس عبید اللہ بن زیاد کا قاصد آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ امیر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے سوچا کہ کسی وجہ سے بلایا ہوگا، پرانے تعلقات ہیں، ملنے نہیں گیا اس لیے یاد کیا ہوگا، ادھر آپ کی طبیعت بھی علیل تھی۔ جب پہنچے تو سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا اور بہت غصے میں موجود تھا۔ تو
حضرت ہانی بن عروہ نے کہا آخر کیا معاملہ ہے، یہ غصہ کیوں ہے، سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو کہا اتنے دن تک تم کہاں تھے، تم مجھ سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے جواب دیا میری طبیعت درست نہیں تھی، میری طبیعت علیل تھی، اس وجہ سے میں نہ آ سکا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اپنے گھر کو تم نے سازشوں کا اڈا بنا لیا ہے، تم جو ہے میں اپنے گھر میں ایک امیر المومنین یزید کے غدار کو ٹھہرایا ہے اور وہاں پر تم سازشیں رچتے ہو، یزید کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے اور تمہارا گھر فتنوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ جب یہ کہا تو انکار کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور دوسری بات کرنا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں وہی شامی غلام معقل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس پر جیسے ہی نظر پڑی ہانی بن عروہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ ساری رپورٹ دینے والا یہی مردود شخص ہے، یہی شامی غلام معقل ہے۔ اب جیسے ہی سامنے دیکھا سمجھ گئے ساری رپورٹ اس نے دی ہے، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ سنا تو اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے کہ بھلائی تمہاری اس میں ہے کہ فوراً مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا وہ میرے مہمان ہیں اور اہل بیت نبوت کے چمکتے دمکتے پھول ہیں، ہرگز میں اپنے مہمان اور اہل بیت نبوت کے باغ کے پھول کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ امام حضرت ہانی بن عروہ جواب دیتے ہیں اے عبید اللہ بن زیاد سن، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا، سن۔ تو اس نے جب یہ سنا تو وہ تیش میں آ گیا، چھڑی اٹھائی اور مارنا شروع کیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے بھی ادھر ادھر دیکھا تو ایک وہاں پر کوئی شخص وہیں موجود تھا، اس کے پاس کوئی تلوار یا کوئی اور اوزار، اس کو کھینچنے کی کوشش کی، اس نے جو ہے چھڑا لیا اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے کچھ ڈنڈوں سے اور بھی چیزوں سے مارا، آپ زخمی ہو گئے اور اس کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو اندر قید کرا دیا۔ اب ادھر جو ہے لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ حضرت ہانی بن عروہ شہید ہو گئے ہیں، حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر حضرت ہانی بن عروہ کے بھائی ہانی بن عروہ کے سالے برادر نسبتی نے چند ہی لمحوں میں کئی ہزار کی فوج کو اکٹھا کیا، 4 یا 5 ہزار یا اس سے بھی زائد کے لشکر کو اکٹھا کیا اور جا کر کے پورے گورنر ہاؤس کا گھیرا کر لیا، احاطہ کر لیا اور آواز لگائی کہ ہم جو ہے ہانی بن عروہ کے قتل کا بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ ہمارے قبیلہ بنی مزہج نے کسی طرح سے سرکشی نہیں کی اور کسی طرح سے نافرمانی نہیں کی ہے، ہمارے امیر کو کیسے قتل کر دیا گیا ہے، ہمارے قبیلہ بنی مزہج کے امیر کو کیسے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا تو عبید اللہ بن زیاد گھبرا سا گیا اور دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو ابھی یہ لوگ چڑھائی کر دیں گے اور ابھی جو ہے یہ حاوی ہو جائیں گے اور ہم سب جو ہے مغلوب ہوتے نظر آئیں گے۔ اس نے فوراً جو ہے حضرت قاضی شریح کو بلایا اور حضرت قاضی شریح کو بلانے کے بعد کہا قاضی صاحب آپ جا کر کے دیکھیں فلاں کمرے میں ہانی بن عروہ شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ قتل نہیں کیے گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، جا کر کے آپ خود دیکھ لیجئے اور ان لوگوں کو جا کر کے بتا دیجئے کہ ہانی بن عروہ قتل نہیں کیے گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ انہوں نے جب گئے کمرے میں گھسے، ساتھ ہی ساتھ عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس بھی ساتھ میں لگ گیا، وہ بھی ساتھ میں رہا۔ وہ حضرت قاضی شریح اوپر چڑھتے ہیں، قلعے اوپر چڑھ کر کے لوگوں سے بتانا چاہتے تھے۔ ہانی بن عروہ نے ان سے اکیلے میں کہہ دیا تھا کہ قاضی صاحب آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اگر اس وقت تم لوگ حملہ کر دو گے تو ہم رہا ہو جائیں گے اور یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ حضرت قاضی شریح یہ کہنا چاہتے تھے مگر عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس ساتھ میں تھا، اس وجہ سے حضرت قاضی شریح نے صرف اتنا کہا کہ اے قبیلے بنی مزہج کے لوگوں، ہانی بن عروہ شہید نہیں کیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور مصلحت کے پیش نظر انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، انہیں رکھا گیا ہے، وہ قید میں ہے، وہ قتل نہیں کیے گئے ہیں۔ اتنا سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ جب وہ زندہ ہیں قتل نہیں کیے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ لوگ سب کے
سب واپس لوٹ گئے۔ اب ادھر وہ لوگ واپس لوٹتے ہیں، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی خبر ملی کہ حضرت ہانی بن عروہ جو ہے قید کر لیے گئے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بھی لوگوں کو آواز لگائی اور آنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا۔ بتاتے ہیں تقریباً 40,000 کا لشکر امام مسلم بن عقیل کے ساتھ آ جاتا ہے اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتا ہے۔ اب جب آواز دی جاتی ہے، لوگوں نے کہا ہے امام مسلم بن عقیل حملہ کر دیجئے، قسم خدا کی اس وقت حملہ کر دیں گے تو ہم فتح پا جائیں گے، ان لوگوں کی شکست ہو جائے گی۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نبی کے مقدس گھرانے سے ہیں، تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ یہ لکھا جائے مسلم بن عقیل نے پہل کر کے خون ریزی کی تھی۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خون ریزیاں ہوں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بلا وجہ بہے، ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے، باتوں ہی بات میں معاملہ کلیئر ہو جائے، باتوں باتوں سے فیصلہ ہو جائے۔ ہم بلا وجہ خون نہیں بہانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے۔ اللہ اکبر! مگر معاملہ اگر اس وقت حملہ کر دیتے تو یقیناً وہ گورنر ہاؤس امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہوتا، آپ وہاں کے حاکم ہوتے، مگر خدا کی مشیت کچھ اور تھی، ہونا کچھ اور تھا، تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ جب تقدیر اٹل ہوا کرتی ہے تو تدبیر بھی بدل جایا کرتی ہے، تدبیر بھی کام نہیں آتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب امام مسلم بن عقیل نے وہاں سے واپس ہوئے کہ بات کی جائے گی، اس کے بعد کچھ کیا جائے گا۔ ادھر جو ہے اعلان کرایا گیا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے کہ اگر کوئی امام مسلم بن عقیل کو گھر میں ٹھہرائے گا، پناہ دے گا یا ان کی خاطر تواضع کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، بہت سخت رویہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ کوفہ کے بے وفا لوگ اتنا سن کر کے ڈر گئے اور اس کی دہشت میں آ گئے۔ امام مسلم بن عقیل مغرب کی نماز کے لیے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ تقریباً 40,000 کا لشکر ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ مغرب کی نماز سے جب فارغ ہو کر کے سلام پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان 40,000 میں صرف 500 بچے ہیں۔ کتنی جلدی پلٹنے والے لوگ تھے، کیسی غداری اور بے وفائی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اپنی اور بقیہ نمازیں جب پوری کر رہے ہیں، نماز جب اور ادا کرنے لگے، پھر کچھ دیر کے بعد جب دیکھا تو سناٹا ہے، وہ 500 افراد بھی غائب ہیں، اب وہ بھی نہیں ہے۔ نماز ادا فرما کر کے باہر نکلتے ہیں، وہی کوفہ جس کوفے کا ہر دروازہ امام مسلم بن عقیل کے لیے کھلا ہوا تھا، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے۔ وہی کوفہ جس کوفے کا ہر بچہ امام عالی مقام پر جان نچھاور کرنے کی بات کر رہا تھا، ہر ایک اپنے گھر کے دروازے پر تالا اور کنڈی لگائے ہوئے ہے۔ وہی کوفہ جس کوفے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہی کوفہ سنسان پڑا ہوا ہے، اب کوئی امام مسلم بن عقیل کو پانی کے لیے پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل مایوسانہ انداز میں چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر دیکھا اندھیرا ہے، ایک عورت گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے عورت، اے خاتون، کیا مجھے ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ ایک پیالہ پانی مل جائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، جن کے نانا جان مالک کوثر ہوں، ان کا شہزادہ ایک پیالہ پانی کسی خاتون سے سوال کر رہا ہے، اور وہ شہر جس شہر میں خط دے کر کے بلایا گیا ہو، مہمان بنایا گیا ہو، خلیفہ مانا گیا ہو، ہاتھ پر بیعت کی گئی ہو، کیا مشیت عزدی تھی، کیسا امتحان ہونا تھا، کیسا ظلم ہونا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ کہا، وہ نیک خاتون تھی، عرض کرتی ہے بالکل مل جائے گا، گھر کے اندر جاتی ہے، پیالہ پانی لے کر کے آتی ہے، پیش کرتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل نوش فرماتے ہیں اور بہت متفکر ہیں، پیالہ واپس دے دیا۔ وہ عورت گھر میں چلی گئی، اس عورت کا نام طوعہ تھا۔ طوعہ نامی عورت گھر میں گئی پیالہ رکھنے کے لیے، واپس آئی تو دیکھا وہ مسافر ابھی یہیں موجود ہے۔ پھر عورت نے کہا
آپ نے پانی طلب کیا، آپ کو پیاس لگی تھی، میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پیاس بجھا لی، اب آپ یہاں سے تشریف لے جا، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس عورت نے جب یہ کہا آپ خاموش رہے، کچھ متفکر ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، پھر اس نے یہی سوال دہرایا، پھر آپ خاموش رہے، تیسری بار پھر سوال دہرایا، آپ خاموش نہیں ہیں بلکہ جواب دیتے ہیں، میں کہاں جاؤں، میرا گھر ہو تو اپنے گھر جاؤں، میں تو غریب الوطن ہوں، مجھے لوگوں نے بلایا اور بلا کر کے دھوکہ دیا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور تو تھی، مگر نہیں معلوم تھا اتنی جلدی یہ بے وفائی کر جائیں گے اور اتنی جلدی یہ بے وفا ہو جائیں گے۔ اس عورت نے جب سنا تو کہا کیا آپ امام مسلم بن عقیل ہیں؟ اتنا سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں میں ہی امام مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ خوشی خوشی آتی ہے اور عرض کرتی حضور کوفہ والوں نے اگر بے وفائی کی ہے تو کی ہوگی، مگر اسی بے وفا شہر میں ایک وفادار بھی ہے، اگر آپ کرم فرمائے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو تو میرے گھر کو شرف بخشیں کہ تاکہ کل قیامت کے دن میرا کوئی عمل ہو نہ ہو، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ آپ کا پیارا نواسہ کوفہ میں آیا تھا، لوگوں نے بے وفائی کی تھی، اس وقت مجھ سے جو ہو سکا تھا میں نے وہ کیا تھا، میرا یہ عمل قبول ہو جائے گا، قسم خدا کی نبی کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ لے جائے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں لے جاتی ہیں، بستر لگاتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں اور اس کے بعد اسی گھر میں آپ کو لٹا دیتی ہیں۔ اب وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس کا بیٹا اس وقت تک گھر میں سے باہر تھا۔ اب اس کا بیٹا آتا ہے، بیٹے سے پوچھا کہاں تھا، کہاں گھوم رہے تھے تمہارے انتظار میں اتنی رات ہو گئی؟ تو بیٹا کہتا تمہیں نہیں معلوم آج مسلم بن عقیل کہیں چھپے ہوئے ہیں اور عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا ہے کہ جو خبر دے گا، پتہ لگا کر کے بتائے گا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، اسے بے شمار انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میں امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں تھا، ابھی تک پتہ نہیں چل پایا۔ حضرت طوعا کہتی ہے بیٹا شرم کر، کس شہزادے کی دشمنی کا داغ لے کر کے کل قیامت کے دن جائے گا؟ افسوس تیرے دل میں دنیا کے چند پیسوں کی لالچ اس قدر گھر کر گئی ہے کہ اس شہزادے رسول کی دشمنی اور ان کی خبر تو پہنچائے گا عبید اللہ بن زیاد کو۔ تو کہا کہ آپ کو نہیں معلوم دنیا کی بہت بڑی دولت مل جائے گی، بہت زیادہ انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا۔ اس نے طوعا نے اب جب طوعا کو دیکھا کہ وہ بار بار اس کمرے میں جا رہی ہے تو پوچھا اس گھر میں کیا ہے، اس کمرے میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر کہا کہ راز کو راز رکھنا، کسی کو خبر نہ کرنا، ہمارے گھر کی قسمت کا ستارہ اور جس سریا پر ہے، آج ہمارے گھر میں شہزادے رسول ہیں، بیٹا خبر مت کرنا، کسی کو بتانا نہیں، جتنا ہو سکے خدمت کر لے، یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ مگر اس کے اوپر دنیا کا خمار ایسا چڑھا ہوا تھا، دنیا کی دولت کے حاصل کرنے کے نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ دین کو بھول چکا تھا، نبی کے گھرانے کی عظمت کو بھول چکا تھا۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مگر جس کے دل میں اس فرمایا نا یا تو دنیا لے لو یا دین لے لو۔ ہوتا یہ ہے جو دنیا میں بالکل کھو جاتا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، تو پھر دین کی فکر نکل جاتی ہے۔ دین کی بات بتاؤ تو کہتے ہیں یہ کون سی نئی بات لے کر کے آئے گئے، دین کی بات بتاؤ۔ دنیا کے لالچ میں جب تک غریب ہوتا ہے، یہ بھی مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے، جب تک غریب ہوتا ہے مزار پہ جاتا ہے، جب تک غربت ہوتی ہے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے، جب تک غربت ہوتی ہے امام حسین کی نظر و سبیل لگائی جاتی ہے، ذرا پیسہ آیا یہ کھچڑا کیا، یہ شربت کیا، یہ مزاروں پہ جانا کیا،
کچھ لوگوں کو یہ دنیا کی دولت بھی گمراہ کر دیتی ہے، بزرگوں سے دور کر دیتی ہے، جن کی بدولت، جن کے فاتحہ دلا کر کے، جن کا لنگر کر کے، جن کے نام کی محفل سجا کر کے گھر میں برکتیں ہوئی تھی، گھر میں دولت آئی تھی، اب وہ آ کر کے زبان کھولتا ہے کہ یہ سب کیا لگا رکھا ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو اتنا برا نہیں ہوتے تو کچھ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کر لیا جائے گا، جاؤ وہاں جا کے چندہ دے دو، وہ لوگ کر لیں گے، گھر میں آرام کر۔ نہیں، اگر چاہتے ہو یہاں بھی کامیاب رہو، وہاں بھی کامیابی ملے، تو جتنا ہو سکے اپنے سے کرو، خود لگ کر کے کرو، پیسہ بھی خرچ کرو اور اپنی طرف سے جو ہے محنت بھی کرو، تب انشاءاللہ فیض ملے گا۔ مگر معاملہ تو آج کل ریڈی میڈ کا ہے نا، کپڑے بھی ریڈی میڈ آ رہے ہیں، کھانا بھی ریڈی میڈ مل رہا ہے، ویسے ہی لوگوں کو جو ہے دین بھی ریڈی میڈ چاہیے۔ معاذ اللہ، انتقال ہو گیا، مدرسے میں جا کے بتا دو قرآن خوانی کر لیں گے، یہ شرری لا کر کے فاتحہ دلا دیں گے، ہمارے ابو کا نام یہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ احساس ختم ہو گیا ہے، احساس مر چکا ہے۔ امام صاحب سے دعا کروائیں گے، نماز جنازہ اتنی بھی توفیق نہیں، اتنی بھی دعا بہت سے لوگوں کو یاد نہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ سکے۔ افسوس آہر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ کربلا میں جس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، آج ان کے نام پر اعتراض کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کے نام پر لوگ جو ہے یہ دیو کے بندے اعتراض کر رہے ہیں کہ ذکر سجانا یہ محفل حرام، معاذ اللہ، شراب پلانا حرام، سبیل لگانا حرام، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدل الجود کرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ اس طوعہ نامی خاتون کے لڑکے کی دوستی محمد بن اشعث کے لڑکے سے تھی۔ اس نے جا کر کے اپنے دوست محمد بن اشعث کے لڑکے کو خبر کی کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں ہے۔ اس نے جا کر کے اپنے باپ محمد بن اشعث کو بتایا، محمد بن اشعث نے جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کے ساتھ ایک لشکر کو، مختصر سے لشکر کو بھیجا اور کہا کہ ان کو کسی طرح سے قید کر کے لے آؤ۔ اب محمد بن اشعث کی سربراہی میں وہ قافلہ چلا اور جیسے ہی گھوڑوں کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی، آپ سمجھ گئے کہ کسی نے خبر دے دی ہے، اب مجھے گرفتار کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ فوراً تلوار لے کر کے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جب آئے تو مقابلہ کرنا شروع کر دیا، باہر نکل آئے، مقابلہ کرنے لگے، یہاں تک کہ مقابلہ جب وہ لوگ اندر گھس گئے، چھت پر چلے گئے اور وہاں سے اینٹ اور پتھر کی بارش کرنے لگے۔ جب یہ بزدلانہ حرکت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ ہمت اگر مرد ہو تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرو، یہ ہجروں جیسی حرکتیں، یہ عورتوں جیسی حرکتیں اینٹ اور پتھر چلانے والی نہ کرو، باہر آ کر کے مقابلہ کرو۔ اب جب باہر آ کر کے مقابلہ کرنا شروع کیا تو مقابلہ کرتے گئے، کئی لوگوں کو آپ نے وہیں پر ڈھیر کر دیا، وہیں پر نیست و نابود کر دیا، اور وہیں پر ایک خبیث شخص بکیر بن حمران احمری کی تلوار لگی، آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ اب خون ٹپکنے لگا، پھر بھی آپ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں محمد بن اشعث کہتا ہے امان ہے، امان امان، آپ کے لیے امان ہے۔ اتنا کہا تو آپ تو یوں ہی نڈھال ہو چکے تھے، اب آپ رک جاتے ہیں، دیوار کی ٹیک لگاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں محمد بن اشعث تمہارے امان کہنے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار روک لی ہے، اب تم اپنے امان کہنے کا خیال کرنا۔ اب اتنا کہا، اتنے میں ایک شخص میں سے کہتا ہے کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، سب لوگوں نے تو کہا ٹھیک ہے امان ہے، ہم امان کی حمایت کرتے ہیں، مگر باقی لوگوں نے، ایک شخص نے
انکار کیا۔ اب اس کے بعد وہاں سے لے کر کے آپ کو گھوڑے پر سوار کیا اور آپ کو اسی گھوڑے پر سوار کر کے باندھ بھی دیا ان خبیثوں نے۔ اب اس کے بعد پیچھے سے محمد بن اشعث نے آپ کی تلوار بھی نکال لی۔ اب جب یہ دیکھا تو حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں یہ پہلا دھوکہ ہے، پہلی غداری ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی بات نہیں، اب کچھ نہیں ہونا ہے، بالکل خیر ہے۔ تو فرمایا ہاں اب امید ہی امید ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے، گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اب آپ باہر دروازے پر ہیں، محمد بن اشعث اندر جاتا ہے۔ اندر جا کر کے اس نے خبر دی، عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے مگر انہیں ہم نے امان دے دی ہے، وہ امان ان کو دے دی گئی ہے۔ تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ اے محمد بن اشعث تم امان دینے والے کون ہو؟ تم کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تمہیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے لانا ہے۔ یہاں باہر حضرت امام مسلم بن عقیل موجود ہیں اور پیاس کی شدت ہے، وہیں پر ایک مٹکا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی ہمیں بھی دے دیا جائے۔ وہیں پر اسی شخص نے جس نے امان سے انکار کیا تھا وہ کہتا ہے ایک بوند پانی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ جب سنا تو پھر اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا نہیں پانی دے دیا جائے۔ پانی دیا گیا، جیسے ہی آپ نے پانی میں منہ لگایا پورا پانی خون سے لہولہا، پورا پانی خون سے رنگین ہو گیا اور اس کے بعد پانی کو آپ نے ہٹا دیا، دوسرا پیالہ پیش کیا گیا، پھر آپ نے پیا تو وہ بھی پیالہ خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کے دانت دو ٹوٹ کر کے اسی پیالے میں آ گئے۔ پھر پانی دیا گیا، پھر اس کو پینا چاہا تو پھر خون سے لہو پورا پیالہ جو ہے رنگین ہو گیا۔ آپ نے پانی کو پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا اب لگتا ہے دنیا کا پانی مجھ پر سے اٹھا لیا گیا ہے، اب مجھے نانا جان کے دستے پاک سے جہاں میں کوثر ہی ملنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اتنے میں آپ کو اندر بلایا گیا، عبید اللہ بن زیاد نے بلایا، حضرت مسلم بن عقیل اندر پہنچتے ہیں۔ اب جیسے پہنچتے ہیں دستور کے خلاف آپ نے سلام نہیں کیا، جو دستور تھا سلام کرنے کا آپ نے سلام نہیں کیا۔ اتنے میں کسی شخص نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اگر عبید اللہ بن زیاد کی رائے اور اس کی فکر میرے موافق ہے، اگر وہ میرے ساتھ صحیح سلوک کرے گا تو اس کے لیے بہت سارے سلام ہیں، اور اگر وہ اس کا ارادہ غلط ہے تو میری طرف سے کوئی سلام نہیں ہے۔ جب اتنا سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے امام مسلم بن عقیل سے کہا کہ کوفہ کے لوگ بہت چین و سکون سے تھے، آپ یہاں آ کر کے فتنہ و فساد کرنے لگے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں فتنہ فساد ہم نے نہیں کیا ہے، فتنہ فساد اور یہاں کے لوگوں کا بیجا خون تمہارے باپ نے بہایا ہے، تمہارے باپ نے یہاں ایسی حرکتیں کی ہیں۔ اتنا سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہاں انصاف دلانے آیا ہوں اور لوگوں نے مجھے انصاف کے لیے بلایا ہے۔ تو وہ خبیث عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ جب تم مدینہ میں شراب پیتے تھے تب تمہیں انصاف نظر نہیں آتا۔ اتنا سنا تو حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے جھوٹے کے بچے جھوٹے، تو کتنا بڑا جھوٹا ہے، تو مجھے شرابی بتاتا ہے، تجھے بھی معلوم ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل بیت نبوت کا خاندان، اہل بیت نبوت وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے تعلق سے خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی پاکی کا اعلان خدا کر رہا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے ناپاکی کو دور کرنے کا اعلان اللہ فرما رہا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تو یہ وہ گھرانہ ہے تو ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ اب اس نے کہنا تھا، اس نے جو ہے آپ کو کہا کہ اگر یزید کی بیعت قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، یزید جیسے فاسق و فاجر کو امیر نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اور جب اتنا سنا تو وہ آگ بگولا ہوا، اس نے جلاد کو بلایا،
محمد بن اشعث کو بلایا اور بھی دوسرے لوگوں کو بلایا اور کہا انہیں چھت پر لے جاؤ اور ان کا سر تن سے جدا کر دو، اور اس کے بعد ان کے جسم کو اوپر سے اس طرح سے نیچے ڈھکیل دو کہ پورے جسم کا ہر حصہ بوٹی بوٹی الگ ہو جائے، ہڈی چکنا چور ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے دوران گفتگو کہا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو تمہیں اس طرح سے قتل کیا جائے گا، اس طرح سے تمہیں مارا جائے گا کہ تاریخ میں آج تک کوئی اس طرح سے مارا نہیں گیا ہوگا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں ایسا ظلم ایسا جبر یقیناً تیرے جیسے شقی القلب کے حصے میں ہی ہو سکتا ہے کہ تیرے جیسا ظالم ہی کوئی ایسا کرے گا، مجھے قتل کر دے، میرے جسم کو مسلح کر دے، کوئی پرواہ نہیں، مگر یزید کی بیعت کر لوں یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے قتل کرے گا مگر چند لمحے کی مہلت دے دے، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کسی سے وصیت کر دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے نظر دوڑائی تو ابن سعد پر آپ کی نظر گئی، عمرو بن سعد کو دیکھا تو بلایا اور کہا، وہ پہلے تیار نہیں ہو رہا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لو، سننے میں کیا حرج ہے۔ اب وہ چاپلوسی میں تھا، پھر گیا بھی تو ایسے جگہ پہ بیٹھا کہ آمنا سامنا ہو رہا تھا عبید اللہ بن زیاد کا۔ ابن سعد سے حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری 3 وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے جنازے کو صحیح طریقے سے جنازہ پڑھ کر کے تدفین صحیح طریقے سے کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ کوفہ میں فلاں شخص سے میں نے 700 درہم قرض لیے ہیں، وہ قرض واپس کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ یہ سارے معاملے کی خبر امام حسین کو دے دینا، چونکہ امام حسین کو میں خط لکھ چکا ہوں، وہ وہاں سے میرا خط پا کر کے روانہ ہو چکے ہوں گے، یہ ان سارے حالات کی خبر ان کو دے دینا، اور وہ جب خبر مل جائے گی تو انشاءاللہ وہ یہاں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ یہاں آ گئے تو مجھے میری جان کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر فکر یہ ہے کہ وہ حسین جس کو نبی نے اپنے پیارے کندھے پر سوار کیا ہے، وہ حسین جس کو نبی نے سجدے کی حالت میں اپنے پشت انور پہ سوار ہونے پر سر نہ اٹھایا، وہ حسین جس کے ہاتھوں میں امام الانبیاء نے اپنی انگلی تھمائی ہے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلایا ہے، وہ حسین جس کو میرے نبی سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنتی پھولوں میں سے میرا پھول ہے، وہ حسین جس کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے، وہ اگر یہاں آتے تو ان کے ساتھ ظلم ہوگا، یہ مجھے برداشت نہ ہوگا، لہٰذا یہ خبر پہنچا دینا۔ وہ وصیت کی تھی، خاموشی سے کی تھی، مگر وہ آیا اور چاپلوسی کرتے ہوئے اس نے 3 باتیں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھ دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے سنا تو کہا قرض کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو قرض ادا کرو، چاہو تو نہ ادا کرو، اس سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا، اور امام حسین کی جہاں تک بات ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ اگر ہمارے علاقے کی طرف کوفہ کی طرف آئیں گے تو ہم انہیں مجبور کریں گے، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ اور رہی تیسری بات تو یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ ان کے جنازے کو اور ان کے جسم کو کسی طرح سے ایسے آسانی سے دفن کیا جائے، ہم تو روندوا دیں گے معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو ایک ایک حصہ الگ کر دیں گے معاذ اللہ رب العالمین، اتنا بڑا ظالم و جابر شقی القلب، اللہ اکبر۔ اب امام مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا اور غالباً محمد بن اشعث ہی خبیث نے تلوار مار کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ کے جسم پاک کو اوپر سے نیچے ڈھکیل دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت ہانی بن عروہ کو بھی قید خانے سے نکالا گیا اور گھوڑے پر سوار کر کے کہا گیا نہر فرات کی طرف لے جا کر کے ان کو بھی جو ہے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ ان کو گھوڑے پر سوار کیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد آواز دے رہے ہیں اے قبیلہ بنی مزہج کے لوگوں کہاں ہو؟ ابھی جب مجھے میرے قتل کی افواہ پھیلی تھی،
جب جھوٹی خبر پھیلی تو سب لوگوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا تھا، اب مجھے قتل کرنے لے جا رہے، کہاں ہو میرے قبیلے کے لوگوں؟ اب وہی قبیلہ بنی مذہب جو اپنے امیر کی حفاظت کے لیے، انتقام لینے کے لیے، ان کے قتل کی غلط خبر سن کر کے جو انتقام کی آواز بلند کر رہے تھے، اب کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ سب کے دل میں دہشت بیٹھی ہوئی ہے، سب کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا ہے، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے اس جانثار ہانی بن عروہ کو بھی لے جا کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اب حضرت امام مسلم بن عقیل کے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو ساتھ میں آئے تھے، ان کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے انہیں حضرت طوعا کے گھر جانے کے وقت یا حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں ہی جب تھے، اس وقت حضرت قاضی شریح کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت قاضی شریح کہ وہاں تھے جب یہ سارے معاملات ہوئے، تو حضرت قاضی شریح نے دیکھا کہ اب یہ عبید اللہ بن زیاد ان کو تلاش کروائے گا اور ان کو بھی شہید کر دے گا، لہٰذا انہوں نے اسی دن اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ آج جو ہے ایک قافلہ باب العراقین سے مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، لے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ انہیں کر دو، یہ بخوشی اور صحیح سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچ جائے۔ قافلے والے کو تاکید بھی کر دینا کہ حفاظت کے ساتھ لے جائیں، یہ نبی کے باغ کے ابھی نو شگفتہ پھول ہیں، ابھی پورے طریقے سے کھل بھی نہیں پائے ہیں، اور انہیں بہت آرام سے بہت حفاظت سے لے جائیں۔ ان کے بیٹے اسد نے ساتھ میں لیا۔ باب العراقین جب پہنچے تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلہ دور پہنچ چکا ہے۔ ان دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور تیز تیز چلنے لگے، آگے دوڑنے لگے۔ کچھ دور پر پہنچے تو دیکھا کہ گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، وہ اسد نے کہا وہ دیکھو گرد اڑ رہی ہے، وہ دیکھو قافلہ نکل رہا ہے، جلدی سے توڑ کر کے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ دونوں ننھے ننھے قدموں سے دوڑنے لگے۔ ادھر اسد جو ہے قاضی شریح کے لڑکے واپس آ گئے، دوڑتے گئے، دوڑ رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں اندھیرا ہو گیا اور سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل گیا، وہ گرد و غبار بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے بعد دوڑتے رہے، تھک گئے تو وہیں بیٹھ گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا تو ایک سناٹا ہے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے تلاش کروانا شروع کیا۔ کوئی ایک شخص جو ہے وہاں پہنچتا ہے، پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ ان دونوں شہزادوں نے، جنہوں نے کبھی جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے جھوٹ بولنا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، فوراً بالکل مایوسانہ انداز میں جواب دیتے ہیں ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اتنا سنا اس خبیث نے ان دونوں کو گرفتار کیا، پکڑا اور جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ انعام و اکرام کے لیے، دنیا کے لالچ میں کس طریقے سے لوگ دین کو کھو بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے لوگ حق کے خلاف ہو جاتے ہیں، بالکل آخرت بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہی کربلا کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے، ہر سال یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے، اے مسلمانوں دنیا چند روزہ ہے، اے مسلمانوں دنیا کی دولت چند روزہ ہے، دنیا کی ثروت چند روزہ ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، کسی کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ کامیاب ہے وہ جو اہل بیت کی محبت میں گیا، کامیاب ہے وہ جو نبی کی محبت میں دنیا سے گیا، اولیاء کرام کا گیت گاتے ہوئے دنیا سے گیا۔ اور دعا کرو مل کر کے، اے مولا جو تو اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرما، اہل بیت کی محبت میں آخرت کا سفر عطا فرما، دنیا کی دولت سے ہمارے دل کو اس کی لالچ سے پاک فرما دے۔ اگر دنیا کی دولت دے تو صدقہ حضرت عثمان ذو النورین کا دے، دنیا کی دولت اس لیے دے کہ دین کی خدمت کریں، دنیا کی دولت اس لیے دے کہ امام حسین کا لنگر کریں، دنیا کی دولت اس لیے دے کہ امام حسین کے نام پر شربت پلائیں، دنیا کی دولت اس لیے دے کہ حق کی اور دین کی اشاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار عثمان ذو النورین کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی دولت پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ کوفیوں جیسی یہ دنیا کی دولت سے، یزید جیسی دولت سے، عبید اللہ بن زیاد جیسی دنیاوی دولت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور حق پر زندگی عطا فرمائے، حق پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ لوگوں آنکھیں کھولو، کربلا کی تاریخ ہمیشہ یاد دلاتی ہے، یاد کرو امام حسین کو کتنا ظلم برداشت کیا، یاد کرو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کو،
یاد کرو امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی تکلیف و پریشانی کو، اور ان یزیدیوں سے دور ہو جاؤ، ان وہابیوں سے دور ہو جاؤ، کسی طرح سے نرمی اور پالیسی بازی سے کام نہ لو۔ وہ فاسق تھا، یہ مرتد ہے، وہ فاجر تھا، یہ کافر ہے۔ امام حسین نے فاسق و فاجر سے سمجھوتا نہیں کیا تو حسینی مرتد اور کافر سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اعلان یہ ہو ہم حسینی ہیں، گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا دیتے ہیں۔ بہرحال اب عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے قید خانے میں رکھ دیا اور یزید کو خبر بھجوائی کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے ہمارے قید خانے میں ہیں، آپ اگر کہیں تو انہیں زندہ آپ کے پاس بھیجا جائے، اور اگر کہیں تو قتل کر کے سر بھیجا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ادھر اس جیل اور قید خانے کے جو داروغہ تھے ان کا نام حضرت مشکور ہے۔ اہل بیت سے محبت اور کرنے والے تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا رات ہوئی، جیل بند کرنے کا وقت آیا، آپ نے دونوں شہزادوں کو ساتھ میں لیا، گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد کھلایا پلایا، خدمت کی، اور کہا کہ یہی خدمت مجھے کام آ جائے گی۔ اور اس کے بعد کھلا پلا کر کے کچھ پیسے دیے اور اپنی انگوٹھی نکال کر کے ان کے حوالے کی، اور قادسیہ کے راستے پر جا کر کے پہنچا دیا۔ رات کا عالم ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انگوٹھی دی، یہ اسی راستے کو پکڑ کر کے آپ چلے جائیں، یہ راستہ قادسیہ پہنچا ہوا ہے، وہاں کا گورنر میرا بھائی ہے، اسے جا کر کے یہ انگوٹھی آپ دکھائیں اور یہ ساری باتیں بتا دے، وہ آپ کو مدینہ منورہ بھیج دے گا، آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ مگر قسمت میں لکھا کچھ اور تھا۔ رات بھر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، پاؤں بھی چلتے چلتے ننھے ننھے قدم بھی تھک گئے۔ نہ باپ کا سہارا ہے، نہ والدہ ساتھ میں ہے، نہ گھر کا کوئی اور جوان ساتھ میں ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ہمارا بچہ چند گھنٹوں کے لیے، چھوٹا بچہ اگر گھر سے باہر ہو جائے، نظروں کے سامنے نہ ہو، تو ہم سوچنے لگتے ہیں بچہ کہاں ہے، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں بچہ کہاں ہے، ہم تلاش کروانے کے لیے جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں چند دنوں کے لیے، گھر پہ فون کر کے پوچھتے ہیں ہمارا بچہ کیسا ہے، ہماری بچی کیسی ہے، گھر کی خبر لگتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ پیارے ننھے ننھے سے قدم سے چلے ہوں گے، کیا دل پر گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کا مالک جن کا نانا ہو آج بے یارو مددگار چلا جا رہا ہے۔ اب چلتے چلتے تھک گئے، وہیں پر رک گئے۔ اب جب صبح ہوئی، صبح کی سفیدی پھیلی تو کیا دیکھتے ہیں، وہی کل والا میدان ہے، وہی کل والی جگہ ہے جہاں سے ہمیں سپاہیوں نے پکڑ لیا تھا۔ اب جب دیکھا تو ایک درخت وہاں ہے، اس درخت میں کچھ جگہ بنی ہوئی ہے، کھوکھلا درخت ہے۔ دونوں بھائی وہی خوف ستا رہا تھا، پھر کوئی آ کر کے مجھے پکڑ کر کے قید خانے کے حوالے نہ کر دے، لہذا ڈر کے مارے دونوں بھائی اسی کھوکھلے درخت کے بیچ میں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ وہیں پر ایک کنواں تھا، ایک کنیز اور لونڈی وہیں پر آتی ہے کنواں سے پانی بھرنے کے لیے۔ کنویں میں جب دیکھا تو دو ننھے ننھے خوبصورت چہروں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو اس کھوکھلے درخت میں دو شہزادے ہیں، دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی ایک عظیم الشان گھرانے کا شہزادہ ہے، یہ چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نبی کے گھرانے کے مقدس شہزادے ہیں۔ قریب آتی ہے، ان کے چہرے کی نورانیت ایسی تھی کہ دل کو کھینچے لیے جا رہی تھی۔ قریب پہنچ کر کے پوچھتی ہے کہ شہزادوں تم لوگ کون ہو؟ اتنا سنا تو خاموش ہو گئے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے، پتہ نہیں پھر میں بتاؤں کہ مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہوں، پھر قید کر دیا جاؤں۔ جب کچھ نہ جواب دیا، پھر پوچھا، پھر کچھ نہ جواب دیا، پھر اس کے بعد خود اس لونڈی نے، کنیز نے کہا کہ کیا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو؟ اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بات کی یاد ستانے لگی، والد گرامی کی یاد میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اتنا سننے کے بعد جب آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر تاکیدن پوچھا بتاؤ شہزادو، بتاؤ، گھبراؤ نہیں، میں اس گھر کی کنیز ہوں جس گھر کی مالکہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، نبی کے گھرانے سے محبت اور الفت رکھنے والی ہے۔
اتنا جب سنا تو روتے ہوئے اور بہت دھیرے کہا، ہاں میں ہم لوگ مسلم بن عقیل کے یتیم شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں سینے سے لگایا اور گھر لے کر کے گئیں، اپنے گھر کی مالکہ سے کہا، اے مالکہ مبارک ہو، آج ہم تمہارے لیے وہ دولت لے کر کے آئے ہیں جس دولت کی مثال دنیا میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے، دین و دنیا کی برکتیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا یہ دونوں نبی کے اہل بیت کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں۔ اتنا سنا تو وہ خوشی میں اچھل گئی اور کہا کہ آج تو میرے گھر کی قسمت کی بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج میرا گھر تو جنت بن گیا ہے، میرے گھر میں یہ دونوں شہزادے آ گئے ہیں۔ اب اتنا سنا ان کو لیا اور اسی خوشی میں اس کنیز کو آزاد کر دیا کہ آج تک تم میری کنیز تھی، آج سے تم آزاد ہو۔ اب اس کنیز کو آزاد کر دیا اور ان کو کھلایا پلایا، گھر میں رکھا، 2 دن میں بھی کھلایا، رات ہو گئی، کھلا پلا کر کے ایک کمرے میں سلا دیا۔ اب رات زیادہ ہو گئی، اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا وہ تھکا ہارا گھر آیا، پیدل گھر پہنچتا ہے تو شوہر قریب جاتی ہے کہ بھوکے پیاسے کہاں تھے اور گھوڑا کہاں ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے جو ساتھ آئے تھے وہ دونوں لاپتہ ہیں۔ مشکور نامی داروغہ جیل نے انہیں آزاد کر دیا ہے اور ان دونوں کی تلاش جاری ہے، جو تلاش کر کے لے آئے گا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میں انہی دونوں کی تلاش میں تھا اور اسی تلاش میں میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے۔ عورت نے کہا، شوہر نامدار آخرت کی فکر کرو، آخرت کی، دنیا چند روزہ ہے، آج ہے کل نہ ہو، کوئی کل ہو کہ نہ ہو کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، یہ دنیا کی دولت چند دنوں کے لیے ہے۔ اتنا کہا مگر کہا چل ہٹ، تو جا اپنا کام کر، کھانا لے کر کے آ، تو مجھے مت بتا کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مجھے نفع نقصان سب معلوم ہے۔ اتنا کہہ کر کے ادھر بھگا دیا اور ادھر جو ہے یہ معاملہ ادھر ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت مشکور جب صبح پہنچتے ہیں، بلایا گیا، کہاں ہیں دونوں شہزادے؟ تو حضرت مشکور نے جواب دیا، ان دونوں شہزادوں کو میں نے خدا و رسول کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے، مشکور کیا تمہیں ڈر نہ لگا؟ کیا تمہیں میرا خوف نہ آیا؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ فرمایا جو سلوک کرنا ہے کر لے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور وہ موت جو اہل بیت کی محبت میں آئے ہزاروں زندگی اس پر قربان ہے، ایک نہیں ہزاروں جانے ہو تو اہل بیت کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ اتنا سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ لے جاؤ چھت پر اور ان کو اتنے کوڑے مارو کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ لے گیا جلاد، کوڑا مارنا شروع کیا، جیسے ہی پہلا کوڑا پڑا ویسے ہی حضرت مشکور کی زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دوسرا کوڑا پڑا، حضرت مشکور کی زبان پاک سے نکلا الہی مجھے صبر عطا فرما۔ پھر جلاد نے تیسرا کوڑا مارا، حضرت مشکور کی زبان پاک سے نکلا اے مولا مجھے اہل بیت کی محبت میں یہ کوڑا مارا جا رہا ہے، قبول فرما لے۔ پھر کوڑا مارا گیا اور پھر حضرت مشکور کی زبان سے نکلتا ہے اے مولا مجھے اہل بیت کی محبت میں اہل نبی سے اور نبی کے گھر والوں سے ملا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کی آواز وہی خاموش ہو جاتی ہے اور جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں، نبی کے اہل بیت کا دیوانہ روانہ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر حضرت مشکور کا یہ عالم ہوا، ادھر جو ہے حارث اپنے گھر میں پہنچا ہے، اب رات
رات میں کھانا کھا کر کے سو گیا۔ اب رات جب آدھی ہوئی تو ادھر دوسرے کمرے میں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم ہیں۔ بڑے والے بھائی اٹھتے ہیں آدھی رات میں، اٹھنے کے بعد چھوٹے بھائی کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر کے بتاتے ہیں بھائی ابھی میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا، اور کیا خواب دیکھتا ہوں کہ جنت آراستہ ہے اور جنت کے محلات ہیں، اور اسی جنت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حضرت مولائے کائنات شیر خدا بھی ہیں، امام حسن مجتبی بھی ہیں، اور ہم دونوں کے والد ماجد امام مسلم بن عقیل بھی ہیں۔ نبی پوچھ رہے ہیں اے مسلم تم تو آ گئے ہو، شہزادے کہاں ہیں؟ محمد و ابراہیم کہاں ہے؟ تو والد گرامی فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں، ان قریب وہ لوگ بھی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا جب کہا تو چھوٹے بھائی بھی رونے لگے اور کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر کے رونے لگے، لگتا ہے کہ ہم بھی ان قریب شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اب جو ہے رونے لگے، آواز باہر آئی، حارث اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور کہتا ہے یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ بچے کہاں رو رہے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے، نیک خاتون نے کہا کہ ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس سے کہیں رونے کی آواز آ رہی ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو۔ تو اس حارث کہتا ہے نہیں، یہ تو ہمارے ہی گھر کے کسی کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور کمرے کی طرف بڑھتا ہے، دیکھتا ہے تو دو شہزادے جلوہ گر ہیں، گلے مل کر کے آپس میں رو رہے ہیں۔ اتنا جب سنا تو جاتے ہی پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ لوگ تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھ چکے تھے، اس گھر میں خاطر تواضع ہو چکی تھی، کھانا کھلایا گیا تھا، سر میں تیل رکھا گیا تھا، خدمت کی گئی تھی، اچھا بستر لگایا گیا تھا۔ وہ تو بے فکر تھے کہ اس گھر میں ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، بے فکر تھے۔ بڑے ہی معصومانہ انداز میں جواب دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم شہزادے ہیں۔ اتنا سنا کہ وہ خبیث آگے پڑھ کر کے معاذ اللہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا جب ہوا فوراً بیوی پیچھے سے آتی ہے اور پکڑ لیتی ہے کہ اے بدبخت کیا کر رہا ہے، یہ نبی کے باغ کے شگفتہ پھول ہیں، ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر، اپنی آخرت خراب نہ کر۔ اس نے دھکا مارا اور بیوی کو بھی ڈھکیل دیا، بیوی اس کی دھکا کھا کر کے گر گئی اور اسے بھی چوٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں شہزادوں کے زلف پاک کو پکڑ کر کے آپس میں باندھ دیا اور کہا جتنا تڑپنا ہو صبح تک تڑپ لو، تمہاری خبر صبح لی جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ کتنا ظلم ہوا۔ اس کے بعد صبح جب ہوتی ہے اس خبیث نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور خچر پہ سوار کیا اور اس کے جیسے کوئی سامان لادا جاتا ہو، اور اس کے بعد پیچھے سے بیوی حارث کی نکلتی ہے، قدم پکڑ لیتی ہے کہ ہرگز ایسا سلوک نہ کرو، ہرگز یہ کام نہ کرو، اپنی آخرت خراب نہ کرو، مگر پھر لات مار دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے اور آگے خچر پر لے جا کر کے نہر فرات کے قریب لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر جب تلوار میان سے باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد شقی القلب بدبخت پتھر دل آدمی کہتا ہے بتاؤ پہلے کس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب ایسے ہی تلوار تانے ہوئے پیچھے سے پھر اس کی عورت آتی ہے کہ مان جا، بھی وقت ہے مان جا، اپنے اوپر جہنم کو لازم نہ کر لے، جنت اپنے اوپر حرام نہ کر لے، مگر دنیا کی دولت کا نشہ سوار تھا۔ اس نے کہا پھر ٹھوکر مار دی، عورت کو ڈھکیل دیا۔ اور اس کے بعد جب پوچھا تو دونوں شہزادے بڑے والے کہتے ہیں کہ پہلے مجھے میرے اوپر تلوار چلاؤ، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی نظروں کے سامنے خون میں لت پت ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے والے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، پہلے میرا سر تن سے جدا کرو، میں اپنی نظروں سے اپنے بھائی کا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس خبیث نے کہا ایسا ہے جب تم ایک دوسرے کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، دونوں ایک ساتھ آ جاؤ۔ دونوں کو ایک ساتھ وہیں بٹھایا اور ایک ایسی تلوار ماری کہ دونوں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اب وہ خبیث ان دونوں شہزادوں کے سروں کو
ایک برتن میں رکھتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کے جسم پاک کو نہر فرات میں ڈال دیتا ہے اور لے کر کے واپس سروں کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا تحفہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ خبیث، میں نے تو وہاں یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ دونوں شہزادے جو ہیں صحیح و سالم ہیں، زندہ ہیں، اور جیسا آپ کہیں ویسا کیا جائے۔ اگر یزید نے زندہ طلب کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ تو نے سر کیوں تن سے جدا کر دیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگا، میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو راستے میں کوئی مجھ سے چھین لے اور دولت اور انعام کا حقدار وہ ہو جائے، مجھے انعام و اکرام سے محروم کر دیا جائے۔ اس نے کہا جب ایسا تجھے تیرے دل میں آیا تھا اپنے گھر میں رہنے دیتا، مجھے اطلاع دیتا، میں لشکر بھیج کر کے منگوا لیتا، مگر تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جلاد کو بلایا اور بلا کر کے کہا جہاں پر مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اس نے قتل کیا ہے اسی جگہ پر لے جاؤ اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دو اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ لہذا جلاد لے جا کر کے اسے بھی وہیں پر مار کر کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی دشمنی کا نتیجہ۔ دنیا کی دولت میں وہ اہل بیت کا خون کر رہا تھا، نہ دنیا کی دولت ملی، آخرت سے ہاتھ ہو چکا تھا، دنیا کی دولت سے بھی محروم رہ گیا اور جان بھی اس کی چلی گئی۔ لہذا اہل بیت کے دشمنوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، دنیا بھی جاتی ہے، دین بھی جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دین بھی ملے اور چاہتے ہو دنیا بھی ملے تو اہل بیت کا دامن ہاتھ میں تھامے رہو، اس لیے کہ دنیا بھی وہی سے ملے گی، دین بھی وہی سے ملے گا۔ دنیا بھی بنائی گئی تو ان کے نانا جان کے لیے، دین لے کر کے آئے تو ان کے نانا جان لے کر کے آئے۔ دونوں کا منبع انہی کا گھرانہ ہے، دونوں کا خزانہ وہی ہے، دین بھی وہی ہے، دنیا بھی وہی ہے، دنیا بھی وہی سے بانٹی جاتی ہے، دین بھی وہی سے بانٹا جاتا ہے۔ ہماری دنیا بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے۔ ہمیں صدقہ ملے گا تو اسی دربار سے ملے گا، ہمیں جو کچھ ملے گا اسی دربار سے ملے گا۔ لہذا مولا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ امام مسلم بن عقیل، ان کے شہزادوں کا صدقہ اور اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور یہ اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کربلا کی تاریخ سننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سن کر کے آنسو بہا لیں، کربلا کی یاد دلانے کا مقصد، کربلا کی تاریخ کا مقصد وہابیوں سے دور ہو جائیں، دیوبندیوں سے دور ہو جائیں، نجدیوں سے دور ہو جائیں، جس سے باطل سے امام حسین نے اور ان کے خاندان والوں نے سمجھوتا نہیں کیا تو حسینی بھی کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ اگر آپ کا مشن یہ ہے تو یقیناً محفل قبول ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے تو یقیناً ذکر کرنا قبول ہے، اگر آپ کا طریقہ زندگی یہ ہے تو یقیناً لنگر کرنا قبول ہے، یقیناً شربت پلانا قبول ہے۔ وہی میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کربلا والے تمہارے شربت کے محتاج نہیں ہیں، کربلا والے تمہارے کھچڑے کے محتاج نہیں ہیں، کربلا والے تمہارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں۔ ارے ان کا ذکر تو جنت میں ہو رہا ہے، ان کا ذکر تو قرآن کے پاروں میں ہے، ان کا ذکر تو حدیث کی بہاروں میں ہے، اور ان کا ذکر تو فرشتوں کی زبان پر ہے۔ وہ تمہارے ذکر کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ باغ جنت کے ہیں، بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ وظیفہ بنا لیں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ قسم خدا کی دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اور یہی مشن مظہر اعلیٰ حضرت کا تھا، جن کا عرس منانے آئے ہیں۔ جب کسی نے کہا کہ کشائش رزق کا وظیفہ
वजीफा बता दे, दौलत में बरकत हो इसका वजीफा बता दे। तो मजहर आला हज़रत ने फरमाया हुसैन के दुश्मनों पर लानत भेजते रहो, लानतुल्लाहि अलल नजदिया, लानतुल्लाहि अलल वहाबिया, पढ़ते रहो, दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा, और इतना मिलेगा संभाल न पाओगे। कसम खुदा की तारीख गवाह है, वो पढ़ते गए, दौलत से मालामाल होते गए। तो वही हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां, बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए और उसी में खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। और मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।